یہ ہے وقت میڈیا۔ تاریخی اہمیت کا حامل ضلع بارہ بنکی کا قصبہ میلہ رائے گنج، جہاں 19 مئی 2023 کو حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آراستہ ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی صدارت سابق وزیر اور MLA فرید محفوظ کدوائی صاحب و عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب نے فرمائی۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے سابق وزیر اروند کمار گوپ صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے میلہ رائے گنج کی مشہور شخصیت احفاظ حسین عرف شبلی صاحب، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے میلہ رائے گنج کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر مقصود پیامی صاحب۔ بار آپ سے ملاقات کا جو شرف مجھے حاصل ہوا، میں شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر انجم صاحب کا، اور بلکہ یہ کہوں کہ میلہ رائے گنج والوں، بظاہر میری دوسری حاضری ضرور ہے، مگر یہاں آنے پر جس طرح سے ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ آج میں کسی پردیس کے مشاعرے میں نہیں بلکہ اپنے گھر کے مشاعرے میں جا رہا ہوں، وہی احساس میرے دل میں تھا کہ میلہ رائے گنج میں میری دوسری حاضری ضرور ہے، مگر مجھے یہ احساس تھا کہ میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔ یہ نسبت ہو سکتی ہے میری ڈاکٹر انجم صاحب سے جو مجھے عقیدت محبت ہے، یا پھر ایک یہ لالچ تھا کہ میلہ رائے گنج کا یہ مشاعرہ ایک ایسا تاریخی مشاعرہ ہوتا ہے، ایک ایسا کلچر، ایک ایسی تہذیب اس مشاعرے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں فراز کدوئی صاحب کے برابر میں محترم اروند سنگھ گوپ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں فرید محفوظ کدوئی کے برابر میں جناب سریندر ورما بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نظارہ، یہ کلچر، یہ سنسکرتی، میں سلام کرتا ہوں میلہ رائے گنج کی ادبی بستی کو۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، جیسا کہ آپ کی بستی کا نام میلہ رائے گنج، میلہ میل اور محبت کا پرتیک ہے، میل اور محبت کا سمبل ہے، لہٰذا آپ کو فخر کرنا چاہیے آپ اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام ہی میل اور محبت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میلہ رائے گنج کا میلہ اور اس میلے میں یہ مشاعرہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بارہ بنکی کا ایک ایسا مشہور قصبہ اور یہ علاقہ ہے کہ جہاں میل محبت کی بات ہو رہی ہے، جہاں میل محبت کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میلے کی اگر مثال دی جائے تو میلہ ایک ایسی سبھیتا ہے، ایک ایسا کلچر ہے، ایک ایسی تہذیب ہے جس میں الگ الگ فکر کے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور میل محبت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو جو مقصد میلے کا ہے وہی مقصد مشاعرے کا ہے، اور جو مقصد مشاعرے اور میلے کا ہے وہی مقصد میلہ رائے گنج کا ہے۔ مجھے بڑی نسبت ہے اس حرف میم سے، اور بڑا خوبصورت ہے یہ حرف میم میلہ رائے گنج والوں، کہ آپ بڑے خوبصورت الفاظ کا دھیان کر لیجئے کہ جہاں میلے کا آغاز میم سے ہوتا ہے، وہیں مشاعرے کا آغاز میم سے ہوتا ہے، وہیں محبت کا آغاز میم سے ہوتا ہے، وہیں مذہب کا آغاز میم سے ہوتا ہے، وہیں مسلمان کا آغاز میم سے ہوتا ہے، اور وہیں آپ کے شہر میلہ رائے گنج کا آغاز میم سے ہوتا ہے۔ یہ وہ بستی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں آپ کی ذہین سماعتوں کے لیے، اور یہ جو تہذیب اور آپ کا جو کلچر ہے، ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہندوستان کہ جہاں کے لوگ ہی آپس میں نہیں ملتے بلکہ پوری دنیا کو آپ یہ ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ جہاں پوری دنیا اگر نفرتوں میں بھٹکنا چاہے تو وہی ہندوستان کا کوئی بھی انسان الہ آباد کے تٹ پر کھڑے ہو کر بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اے دنیا والوں، تم نفرتوں میں الجھے ہوئے ہو، آؤ میرے ملک ہندوستان کی طرف۔ وہاں کے لوگ ہی آپس میں میل محبت نہیں رکھتے بلکہ وہاں کی ندیاں بھی آپس میں مل کر سنگم بنا لیا کرتی ہیں۔ یہ ملک وہ ہندوستان ہے کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں کے انسان ہندو اور مسلمان بھی میل محبت رکھتے ہیں، جہاں کے پھول بھی میل محبت رکھتے ہیں، جہاں کی خوشبوئیں محبت کو بڑھاوا دیتی ہیں، جہاں کی فضائیں محبت
کا ترانہ سناتی ہیں، یہ تمام خصوصیات ہمارے اس ملک کو حاصل ہیں۔ اور آج جو یہ محفل ہے، ایک بڑی خوبصورت مثال محترم فرید محفوظ صاحب، اروند سنگھ گوپ صاحب، یہ دونوں شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہے، یہ اصل ہمارا ہندوستان ہے۔ اور یہی تہذیب کلچر مجھے اس مشاعرے کے بینر میں نظر آئی کہ جہاں ایک طرف اردو میں بینر بنایا گیا، وہیں ایک طرف ہندی میں بھی بینر بنایا گیا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، اور یہ تہذیب اس وجہ سے بھی ہے کہ صرف دو مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں میلہ رائے گنج والوں۔ اور جو ہمارے مہمانان ہیں اروند صاحب، فرید صاحب، میری خوش قسمتی کی دوسری حاضری اس مشاعرے کی نسبت سے، دوسری ملاقات آپ لوگوں سے ہوئی، وہ دو مصرے یہ، اور یہیں سے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا، مجھے ماحول بھی دیجیے گا کہ مشاعرے کا آغاز ہونے والا ہے، کہ محبت ہے ہمیں بھی ہند سے، ہندی سے، ہندو سے، محبت ہے ہمیں بھی ہند سے، ہندی سے، ہندو سے، یہ سب الفاظ دنیا کو دیے ہیں ہم نے اردو سے، یہ سب الفاظ دنیا کو دیے ہیں ہم نے اردو سے۔ دوستو اس زبان کا مشاعرہ، جو زبان ہماری آپ کی پہچان ہے، جو زبان ہماری آپ کی شناخت ہے، مگر تھوڑا سا آپ خاموش نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کی جو شخصیت ہے، وہ کرسے سے بھوپال میں ساکن ہے، مگر آپ فخر کیجئے، خوش قسمت ہو میلہ رائے گنج والوں کہ انہوں نے اپنی ضروریات کی وجہ سے یہاں سے ہجرت ضرور کر لی ہے، مگر میلہ رائے گنج کو نہ انہوں نے اپنے دل سے رخصت کیا ہے، اور نہ میلہ رائے گنج والوں نے انہوں نے اپنے دل سے رخصت کیا ہے۔ میں بات یہ اور واضح کر دوں، بات اردو کی ہے، دو چار شعر اور آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں، جس سے آپ سب بیدار تھوڑا سا ہو جائیں۔ اور جس طرح سے بارہ بنکی کا علاقہ، بلکہ میلہ رائے گنج وہ بستی ہے کہ بارہ بنکی کا ادبی سرمایہ جس کے کاندھوں پر منحصر ہے، اس بستی کا نام میلہ رائے گنج ہے۔ تھوڑا سا آپ جہاں سے جاگ جائیں گے مشاعرے کے آغاز سے، تو مجھے احساس ہو جائے گا کہ واقعی صحیح وقت آ چکا ہے کہ مشاعرہ شروع کیا جائے۔ وہ چند اشعار یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں دس بستہ کہ میرے سامنے جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے، ہر شخص اس میں شریک ہوگا دائیں اور بائیں جانب سے۔ کتنی پیاری زبان ہے اردو، اگر آپ اس بات سے متفق ہو تو اپنی تالیوں کی آواز سے مجھ تک اپنی صدائیں بلند کر دیجیے گا۔ کتنی پیاری زبان ہے اردو، میرے بھارت کی شان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو، میرے بھارت کی شان ہے اردو، ملک میں ان گنت زبانیں ہیں، سب زبانوں کی جان ہے اردو، ملک میں ان گنت زبانیں ہیں، سب زبانوں کی جان ہے اردو۔ اس کو پالا امیر خسرو نے، اس کو پالا امیر خسرو نے، اس نے بھارت میں آنکھ کھولی ہے، میری اردو نہیں ہے باہر کی، یہ بھی بھارت کی ایک بولی ہے، میری اردو نہیں ہے باہر کی، یہ بھی بھارت کی ایک بولی ہے، اس کا مذہب سے واسطہ ہی نہیں۔ دوستو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اگر اردو کا واسطہ مذہب سے ہوتا تو آپ کی محفل کا بینر بھی ہندی میں نہیں ہوتا، اور محترم اروند سنگھ گوپ صاحب ہو یا سریندر ورما ہو، یہ مہمانان اس محفل کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ اردو ایک ایسی زبان ہے، بس یہ چار مصرے کہ اس کا مذہب سے واسطہ ہی نہیں، جس نے چاہا اسی کی کہلائی، اس کا مذہب سے واسطہ ہی نہیں، جس نے چاہا اسی کی کہلائی، گیت گائے ہیں اس کے آشا نے اور جگجیت نے غزل گائی، گیت گائے ہیں اس کے آشا نے اور جگجیت نے غزل گائی۔ دوستو یہ ایک اردو کا اعزاز ہے، مگر آپ عہد کیجئے گا اپنے آپ سے، وعدہ کیجئے گا، ایک سال میں یہ آپ کی تمام جو ادبی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے، ان کی محنت و کاوش سے یہ خوبصورت مشاعرہ ہو جاتا ہے، اور ہندوستان کے بڑے ہی معروف شعراء کرام آپ کے دائر میں موجود ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تھوڑی سی کاوشیں، محنتیں آپ کو بھی اپنی زبان کے فروغ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ صرف ایک رات مشاعرہ سن کر اس بستی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ ڈاکٹر انجم صاحب ہو، شبلی صاحب ہو، جناب مقصود پیامی ہو یا دیگر عہدیداران ہو، ان کی محنتیں جب ہی کامیاب ہیں جب آپ اپنی زبان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں۔ فضا میں گھول دی ہیں نفرتیں اہل سیاست نے، فضا میں گھول دی ہیں نفرتیں اہل سیاست نے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا، ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں
ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بھولے گا، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ تو دوستو اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے مستقبل کو بنا کر رکھنا ہے، کیونکہ جو یہ زبان جو ہماری ایک سنسکرتی ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، آپ اسے سلامت رکھیں گے تو آپ خود سلامت رہیں گے۔ آج کا یہ مشاعرہ بسلسلہ عرس مقدس حضرت جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ منعقد ہے، حضرت جنگی شہید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بھی منعقد ہے۔ میلے کا مشاعرہ ہے، ایک مطلع ایک شعر اور آپ تک پہنچاتا ہوں، پھر آئیے اس مشاعرے کا آغاز کریں گے۔ مگر تھوڑا سا میلہ رائے گنج والوں، بات میلے کی ہے، محبت کی ہے، مشاعرے کی ہے اور اس درگاہ کی نسبت ہے۔ تھوڑا سا آپ یہاں سے جاگ جائیں گے، زندہ دل ہو جائیں گے تو مجھے احساس ہو جائے گا کہ واقعی یہ وقت آ چکا ہے کہ ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرائی جائے۔ وہ چند شعر میلے کی نسبت سے کہ تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا، تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا، تجھے میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا۔ تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا، تجھے میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا۔ تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں مگر صاحب، تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں مگر صاحب، اگر عقبہ ہی سب دیکھے تو دنیا کون دیکھے گا، اگر عقبہ ہی سب دیکھے تو دنیا کون دیکھے گا۔ اور نہ ٹھپ ہو جائے تیرا کاروبار میں قدا ساقی، نہ ٹھپ ہو جائے تیرا کاروبار میں قدا ساقی، تیری آنکھوں کے ہوتے جام و مینا کون دیکھے گا، تیری آنکھوں کے ہوتے جام و مینا کون دیکھے گا۔ دوستو پوری رات آپ سے گفتگو میں کرتا رہوں گا اور جس طرح سے آپ مشاعرہ سماعت کریں گے مشاعرہ چلتا رہے گا۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے ہم اپنی روایت کے مطابق اس مشاعرے کا آغاز نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ ایک نگاہ مہر میری زندگی ہو جائے گی، یہاں سے آپ کو اپنی سنجیدگی توڑنی ہوگی کیونکہ مشاعرے کا آغاز ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف سے اس کا آغاز ہوگا اور محترم اروند سنگھ گوپ صاحب، فرید محفوظ صاحب، فراز صاحب، سریندر ورما صاحب کی تمام مہمانان کی موجودگی ہے۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی منتری جی کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، یہ بات غلط ہے اور آپ سب اس کا شاہد ہوں گے، آپ سب لوگ، کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، اسلام شہ بتھا کے کردار سے پھیلا۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، اسلام شہ بتھا کے کردار سے پھیلا۔ ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے، ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے، دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا، دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا۔ ایک نگاہ مہر میری زندگی ہو جائے گی، آپ کے لطف و کرم میں کیا کمی ہو جائے گی۔ میں اکیلا ہوں مگر دنیا تمہارے ساتھ ہے، میں اکیلا ہوں مگر دنیا تمہارے ساتھ ہے۔ تم میرے ہو جاؤ گے دنیا میری ہو جائے گی، تم میرے ہو جاؤ گے دنیا میری ہو جائے گی۔ تو آئیے دوستو اس مشاعرے کا آغاز نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آغاز کے لیے اتراکھنڈ اردو اکادمی کے سابق چیئرمین محترم المقام ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک ایسے لہجہ سماعت کرتے ہیں کہ جس کا لہجہ سن کر فضائیں مستی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں، اتکلے پھولوں کو بھی مہکنے کا سلیقہ عطا ہو جاتا ہے۔ میں نہایت خلوص اور احترام کے ساتھ محترم ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اس محفل کا خوبصورت آغاز نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر افضل منگلوری۔ تو دوستو یہ تھا ضلع بارہ بنکی کے میلہ رائے گنج میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو میلے میں ہی ہوا۔ اور بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، میلہ رائے گنج، ضلع بارہ بنکی سے۔